ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے، اس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ خیبر پختونخوا کے جو بلدیاتی الیکشن ہیں اس میں پی ٹی آئی کی جو ناکامی ہے، ایک ڈیبیٹ چھڑ گئی ہے اس بارے میں کتنا سٹرانگ ہولڈ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کا، اور پھر یقیناً اسی کا اثر ہے کہ کل ایک تو پرائم منسٹر صاحب کا یہ ہم نے ٹویٹر پیغام دیکھا تھا جس میں انہوں نے تسلیم کیا کہ وہاں پر جو ہے وہ امیدواروں کا انتخاب ٹھیک طریقے سے نہیں ہوا تھا، وہ خود دیکھیں گے اس معاملے کو اب۔ اور پھر اب آج انہوں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کو طلب کیا اور ان سے کہا کہ اس حوالے سے بتایا جائے کہ یہ پارٹی پی ٹی آئی بلدیاتی الیکشن میں کیوں ناکام ہوئی خیبر پختونخوا میں۔ اور اب ریسنٹ خبر یہ آئی کہ وزیر اعلیٰ محمود خان نے وزیر اعظم کو رپورٹ اس حوالے سے پیش کر دی جس میں تحریک انصاف کی شکست میں اضلاع کی سطح پر ذمہ داروں کا تعین کیا گیا ہے۔ تحصیل میئر پشاور کا ٹکٹ گورنر شاہ فرمان، پھر کامران بنگش اور تیمور سلیم جھگڑا کی سفارش پر دیا گیا، یہ انکشاف ہوا اس رپورٹ میں اور جو وزیر اعظم کے کہنے پر بنائی گئی۔ پھر مردان کے جو تمام ٹکٹ ہیں اس حوالے سے پتہ چلا کہ عاطف خان اور ثوابی میں تمام ٹکٹ اسپیکر اسد کیسر اور صوبائی وزیر شہرام ترقی کی سفارش پر دیے گئے، یہ معاملہ ہوا جس کا آج بتایا جا رہا ہے۔ اور پھر ناقص کارکردگی پر گورنر، اسپیکر اسد کیسر سمیت 4 صوبائی وزراء اور 11 اراکین اسمبلی جو ہیں وہ اس شکست کے ذمہ دار قرار دیے گئے ہیں۔ خود ہی بڑی اہم شخصیات ہیں پی ٹی آئی کی جن کے اوپر ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے، اور وزیر اعظم نے بڑا دو ٹوک اس بارے میں بات کی تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے کتنا دل کے قریب تھا یہ معاملہ اور کتنا سنجیدہ لیا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا جو اس بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ ہوگا اس کے حوالے سے کوئی ڈیمیج کنٹرول کر سکتی ہے پی ٹی آئی، جبکہ خود پرائم منسٹر صاحب اب ذمہ داری لے رہے ہیں ان معاملات کو دیکھنے کی۔ اس پہ ہم پروگرام میں بات کریں گے اور اس پہ بھی بات کریں گے جو کہ $1 ملین کویسچن تو ہے کہ جے یو آئی کس طریقے سے جیتی یہاں پر، اور یہ جو رجحان ہے یہ کیا کس طرف عکاسی کرتا ہے، یہ سوال ہے جس کے اوپر سیاسی اور انتخابی سیاست کو سمجھنے والے 2-4 دن سے سوال اٹھا رہے ہیں کہ ان کی کیا ٹرک آج کام آئی، تو ہم بھی اس بارے میں بات کریں گے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون میں جو ہم کچھ عرصہ پہلے تک شوز کرتے تھے، ہمارے جو تجزیہ کار تشریف لاتے تھے پروگرام میں وہ بھی سوال سن کے تھک گئے تھے کہ کیا نون اور شین کی آپ لوگ بات کرتے رہے۔ اب معاملات آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو آگے بڑھ چکے ہیں۔ نون لیگ کی ساکھ کے لیے بھی یہ کہا جا رہا تھا بڑا ضروری ہے کہ اب ان کی طرف سے سامنے امیدوار کی پروجیکشن شروع کر دی جائے جو وزیر اعظم کا امیدوار ہوگا، تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ کون ہے، کس کے حوالے سے اگلی حکومت اگر نون لیگ کی بنے گی یا جس کی بھی بنے گی، لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وزیر اعظم کا امیدوار کون ہے۔ تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے کچھ عرصہ قبل ڈان پہ ہی پروگرام میں بات کرتے ہوئے کھل کر بغیر کوئی پاز لیے انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کا نام ہے پرائم منسٹر کے لیے، تو ایک بحث تھم گئی تھی کچھ دن کے لیے۔ کل مریم نواز سے بھی اسی بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جو جواب دیا وہ کچھ جواب تو اسی قسم کا تھا لیکن حتمی بات انہوں نے نہیں کی۔ انہوں نے پھر بھی بال آخر میں نواز شریف صاحب کے کورٹ میں ڈال دی، انہوں نے کہا کہ وہی اس بارے میں بات کریں گے۔ آپ خود سن لیں تاکہ ایکسپریشن اور کچھ انداز کا کچھ سمجھ آئے، تو پھر اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ جب وقت آئے گا انشاءاللہ پارٹی کی مشاورت کے ساتھ نواز شریف صاحب فیصلہ کریں گے، اور میرے لیے اس سے خوشی کی اور کیا بات ہوگی کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ہوں، ہم سب ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے، ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یعنی مریم نواز نے کہا کہ پارٹی کی مشاورت سے نواز شریف فیصلہ کریں گے، کوئی حتمی کلیئر بات انہوں نے نہیں کی۔ تو اس پہ ہم بات کریں گے کہ بٹوین دا لائنز کس طریقے سے اس کو دیکھا جا رہا ہے اس بیان کو، اور پھر آخر میں ہم بات کریں گے آصف علی زرداری صاحب کے اس بیان کی جس کا تذکرہ آپ لوگ سن رہے ہیں ٹی وی ٹاک شوز میں، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ فرماتے ہیں، جس سے بھی ان کی مراد تھی کہ آپ آ کر مدد کریں، کوئی طریقہ یا فارمولا پر بنائیں، تو انہوں نے کہا کہ ان کی طرف سے انکار کیا گیا زرداری صاحب سے۔ تو ہم یہ پوچھیں گے آج کی کیا نوبت آ گئی کہ آصف زرداری صاحب کو یہ اس بات کا اظہار کرنا پڑا۔ اس بارے میں ایک آج اخبار میں خبر بھی ہم نے دیکھی، ریئیکشن آیا دفاعی ذریعے سے، اور یہ بات کہی گئی کہ بتائیں زرداری صاحب کہ کس نے ان سے رابطہ کیا تھا اس سلسلے میں۔ یہ تمام معاملات ہیں جن کے اوپر پروگرام میں آج بات ہوگی، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے، ہم تجزیہ حاصل کریں گے سینئر صحافی اور تجزیہ کار عامر ضیاء صاحب، مرتضیٰ سولنگی صاحب اور غریدہ فاروقی صاحبہ نے بھی ہمیں آج جوائن کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا۔ سولنگی صاحب آغاز آپ سے کر لیتے ہیں، اور فور چینج کیونکہ ہم پی ٹی آئی ہاری کیوں، شکست کیوں ہوئی، یہ سب کچھ تو ایک سیریس مسئلہ خود
PTI اور پرائم منسٹر صاحب کے لیے بھی بنا ہوا ہے. تو ہم فور اے چینج JUI جیتی کیسے اس سے آغاز کر لیتے ہیں, کیونکہ ہماری یہاں پہ جس سے بھی بات ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں ذرا یہ تو بتائیں کہ آپ لوگوں کا کیا اندازہ ہے کہ JUI کس طریقے سے یہاں سے جیت گئی. آپ کی نظر میں ہم پاسبلٹیز کے اوپر ہی بات کر سکتے ہیں, تو کیا وجہ رہی بلدیاتی انتخابات میں کلیئر یا متحرک جو قسم کی جو اپوزیشن JUI کر رہی تھی, یا جو جمہوریت کی بات PDM کے پلیٹ فارم سے کر رہی تھی, یا پھر مذہبی ووٹ کا معاملہ ہے, یا جو حکومت نے خود اعتراف کیا کہ مہنگائی ہو گئی ہے, جو PTI پہ غصہ تھا لوگوں کو وہ انہوں نے نکالا ہے JUI کو ووٹ دے کے؟ میرے خیال میں اس کا جواب PTI کے کافی رہنماؤں نے خود ہی دے دیا ہے جو خیبر پختونخوا کے اندر ہیں. نام آپ کو پتا ہے, نور عالم کو سن لیں, شوکت یوسفزئی کو سن لیں, عاطف کو سن لیں, تو انہوں نے خود بتا دیا ہے کہ لوگ تنگ تھے لوڈ شیڈنگ سے, بے روزگاری سے, مہنگائی سے. اور اس کو اگر آپ اس بات سے جوڑیں کہ پچھلے جو 3-3.5 سال ہیں اس میں اپوزیشن کی اگر کوئی جماعت جس نے لوگوں کو زیادہ متحرک کیا ہے اس صوبے کے اندر, اس کا نام JUI ہے. اور یہ کوئی نئی جماعت نہیں ہے, یہ سب کو پتا ہے کہ مطلب 70 میں بھی ان کی حکومت تھی. جو فضل الرحمان صاحب کے جو والد محترم تھے وہ وزیر اعلیٰ تھے, مفتی محمود صاحب. تو یہ پرانی ایک جماعت ہے, اور جو بنیادی وجوہات ہیں وہ وہی ہیں جو PTI کے لیڈرز نے خود بتائے ہیں کہ لوگوں کے حالات جو ہے وہ بہت خراب ہوئے ہیں پورے ملک میں, اور وہاں پر خاص طور پر. تو اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ خود PTI کے لیڈرز نے کہا کہ انہیں امیدوار نہیں مل رہے تھے, ان کے اپنے پارٹی کے لوگ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں تھے. باقی یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی وہ فلاں رشتہ داروں کو دیا تو جی سلیکشن ہماری غلط تھی, بھائی پچھلے جو انتخابات تھے 2018 کے اس میں بھی تمام PTI کے لیڈرز نے اپنے رشتہ داروں کو ٹکٹس دیے, لیکن آپ نے دیکھا کہ تقریباً 2/3 اکثریت سے وہ جیت کے آئے, جو بھی وجوہات ہو. تو یہ بنیادی وجہ نہیں ہے. جی اچھا, تو عامر صاحب آپ کی نظر میں بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اگر PTI نہیں تو JUI کیوں؟ کیا یہی وجہ ہے جو سولنگی صاحب بھی کہہ رہے ہیں, دیگر بھی یہ اظہار خیال آ رہا ہے سامنے کہ بڑی ایکٹیو قسم کی اپوزیشن کر رہی تھی JUI, جس وجہ سے KPK کے عوام کے دلوں میں گھر کر لیا JUI نے؟ یہ صرف یہ بات نہیں کہ جمعیت علماء اسلام کی تاریخ رہی ہے. خیبر پختونخوا یا اس سے پہلے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس جب یہ کہلاتا تھا, ابھی بھی آپ گزشتہ 2-3 الیکشنز کے اگر اعداد و شمار دیکھیں تو جن سیٹس پہ ہاری بھی JUI تو وہاں پر رنرز اپ تھی لاسٹ 2-3 الیکشنز میں. تو اس کے کنسنٹریٹڈ ووٹ بینک وہاں پر آلریڈی موجود ہے اور تھا, اور اس کو ظاہر ہے کہ جیسے کہ کہا گیا کہ متحرک کیا گیا. جمعیت علماء اسلام کے جو رہنما ہیں فضل الرحمان صاحب, انہوں نے بڑی ڈٹ کر جو ہے ایک اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کیا. یہ تمام عوامل ہیں. میں اس کے ایک اور بڑے اس میں بھی دیکھتا ہوں لارجر اسکیم آف تھنگس میں کہ افغانستان میں طالبان کی تبدیلی آئی ہے, سب کو پتا ہے. اچھا, عمران خان صاحب کی بھی جو حکومت ہے وہ بھی کوئی مطلب ہے سینٹر ٹو دا رائٹ ہی کی حکومت تھی, دائیں بازو کا ان پہ غلبہ ہے. تو یہاں پر اب خیبر پختونخوا کی جو سیاست ہے وہ مزید دائیں بازو کی طرف ٹلٹ کر گئی ہے. مطلب ہے اس میں تشویش جو ہے, جہاں پہ PTI کو سر کھجانا چاہیے وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی, وہاں پر نون لیگ, وہاں پر ANP کو بھی سر کھجانا چاہیے کہ جناب یہ جو دائیں بازو کا سفر ہے کہ PTI میں تو پھر بھی ایک جھلک آ جاتی تھی کہ جی ماڈرن ہے اور اس میں ماڈریٹ لوگ بھی ہیں اور فلاں بھی ہے, لیکن یہ چیز جو گئی ہے کہ مزید ٹورڈ دا رائٹ ونگ, تو اس کو بھی میرے خیال میں ایکسپلور کرنے والی ایک بات ہے کہ بہت بڑا چیلنج ہے نہ صرف PTI کے لیے بلکہ جو آج حزب اختلاف میں JUI کی اتحادی جماعتیں ہیں ان کے لیے بھی. اور پھر آپ یاد کریں کہ جب 2002 کے اندر انتخابات ہوئے تھے تو یہاں پر MMA جیتی تھی, اس میں بھی غالب جو ایک وہ تھا عنصر جو تھا وہ JUI کا تھا. اور اس زمانے میں بھی آپ دیکھیں کہ کیونکہ ایک وار آن ٹیرر سو کال لڑی جا رہی تھی افغانستان میں, تو یہاں پر جو تھا ہم نے ایک رائز دیکھا تھا اس طرح کی جماعتوں کو, اور جمعیت علماء اسلام جو تھی اس تبدیلی کو اس نے لیڈ کیا تھا. یہ بھی ایک تبدیلی ہی ہوتی ہے چاہے آپ مانیں نہ مانیں, تو یہ بھی فیکٹر ہے. پھر وہ باتیں جو آپ نے اپنی ابتدائی میں کہیں کہ جی PTI کی اپنی داخلی مشکلات تھیں, اس کے آبجیکٹو مشکلات تھیں بہت زیادہ کہ جی مہنگائی ہو گئی اور ان کی گورننس کے ایشو تھے, وہ اپنی جگہ, وہ سب چیزیں اپنی جگہ. لیکن جو یہ فنومنا وائی JUI کیوں جیتی, پیپلز پارٹی کیوں نہیں جیتی؟ بہت بڑا جلسہ کیا تھا پشاور میں بھی, بڑا کامیاب جلسہ تھا بلاول صاحب کا, اور بڑے اس کے اوپر یہ لوگ شادیانے مچا رہے تھے. کیوں نہیں جیتی جو مین اسٹریم میں ہر آدمی دعویٰ کرتے جو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ان پہ بحث چلی کہ وزیر اعظم کون ہوگا, جیسے کہ طے ہو گیا کہ اگلا وزیر اعظم جو ہے وہ نون لیگ کا ہی آئے گا. یعنی کہ آپ وہ خوش فہمی کی یا وہ دیکھیں نا کہ کیا کیا ابھی تو بہت قبل وقت یہ سب چیزیں کہنا,
تو ہم لوگوں نے بہت ساری چیزیں صحافیوں نے اور جو ہم جس طرح کی ہم پروگرامز کرنے میں طے کر لی کہ جی اگلا جو ہے وہ نون لیگ کو جیتنا ہے. لیکن اگر نون لیگ کو جیتنا ہے اور وہ واقعی اتنے زبردست جماعت بن گئی ہے تو کیا پنجاب سے باہر اس کی کوئی جھلک ہمیں نظر آ رہی ہے یا وہ صرف سینٹرل پنجاب کی جماعت ہے؟ اور آج بھی اگر فیڈریشن کی کوئی جماعت ہے تو کیا یہ ہے کہ جس کے پیچھے اردو بولنے والے بھی ہیں, کم ہوں گے لیکن ہیں, پنجابی بھی ہے, پٹھان بھی ہے, بلوچ بھی ہے, سندھی بھی ہے. یعنی کہ جو وفاق کا کلر آج آتا ہے وہ پی ٹی آئی میں زیادہ آتا ہے جو کبھی پیپلز پارٹی میں آیا کرتا تھا. آج پیپلز پارٹی جو سمٹ کر اگر آپ دیکھیں اگر نتائج کے والے سے وہ دے ایسٹ انڈیا چلے سندھ کی جماعت بن کے رہ گئی ہے with small pockets in other provinces. یہ تمام پہلو ہیں. میرے خیال میں تشویش یا اگر سوال نامہ ہے تو یہ سب کے لیے سوال نامہ ہے, میرے اور آپ کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے. جی سبھی کے لیے بالکل بالکل. غریدہ آپ کی نظر میں کل جب بات کی جے یو آئی نے, انہوں نے بھی اس کو پی ڈی ایم کی جیت قرار دیا, تو یہ جو ایک اوور آل پولیٹکس جے یو آئی کی طرف سے مولانا صاحب کا بہت زیادہ ووکل ہونا, یہ اسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے یا محض صرف اس کو ایک جے یو آئی کے تناظر میں ہی دیکھا جانا چاہیے؟ دیکھیں 2-3 فیکٹرز ہیں ابسا جے یو آئی کی خیبر پختونخوا میں جیت کے حوالے سے. سب سے بڑا فیکٹر تو مہنگائی, بیڈ گورننس, اور اس میں بہت بڑا کردار جو وسیم اکرم پلس پلس یا آپ یہ کہہ لیں کہ عثمان بزدار پلس پلس محمود خان کا جو کہ سی ایم خیبر پختونخوا ہیں, ان کا بہت بڑا کردار تھا. مین وائل پھر سولنگی صاحب, میں اس پوائنٹ کے لیے ضرور غریدہ کی طرف واپس جاؤں گی. اب پرائم منسٹر صاحب کیا ڈیمیج کنٹرول کر سکتے ہیں جب وہ خود اس کے اندر انوالو ہو رہے ہیں اور اس طریقے سے ایک تو اعترافات بھی ہو رہے ہیں اور سب کے نام, اتنی عام شخصیات جو ہیں حکومت میں شامل, ان کے نام لیے جا رہے ہیں کہ یہ ذمہ دار ہیں اس کے؟ سولنگی صاحب دیکھیں جی, میرے خیال میں خان صاحب تو کل انہوں نے شکست کا اعتراف کیا اور اس کی کچھ اور وجوہات بتائیں, اور آج وہ سب کچھ بھول کے جو ہے وہ انہوں نے ایک جھنڈا بلند کیا کہ دیکھیں جی میں نے کیسے شاندار مقامی حکومتوں کے انتخابات کرائے. یہ ہم لوگوں سے کی نظروں سے اوجھل بات نہیں ہے کہ یہ جو انتخابات ہو رہے ہیں یہ سپریم کورٹ کے دباؤ پہ ہو رہے ہیں, بار بار بلائے جانے پہ ہو رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ پنجاب کے مقامی حکومتوں کے انتخابات جو ہو چکے تھے, منتخب تھے, ان کو کس طریقے سے انہوں نے اٹھا کر ڈبے میں بند کر دیا 2-2.5 سال. اور ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ جب انہوں نے اپنا مقامی حکومتوں کا قانون بنایا تو اس میں آدھا تیتر اور آدھا بٹیر بنایا کہ جی وہ اوپر جو ہے وہ جماعتی بنیادوں پہ ہوں گے اور نیچے جو ہے ولیج اور نیبرہڈ کونسل پہ یہ غیر جماعتی بنیادوں پہ ہوں گے. یہ تو پشاور ہائی کورٹ نے اٹھا کر اس کو پھینک دیا, اور پھر اس کی ان کے پاس یہ تھی نرو تھی کہ یہ سپریم کورٹ گئے اس کے خلاف, سپریم کورٹ نے بھی اٹھا کر پھینک دیا. تو یہ بات کہنا کہ جی ہم نے کوئی بڑا تیر مارا ہے, یہ ایک جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا پٹنگ اپ اے بریو فیس, وہ ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ابھی کہہ رہے ہیں جی میں خود کہہ رہے کہ میں نگرانی کروں گا. کیا نگرانی کریں گے؟ اگلا جو مرحلہ ہے, نامینیشنز تو ہو چکے ہیں, اس کو کیا تبدیل کریں گے 16 جنوری کو؟ کیا یہ تبدیل کریں گے؟ بالکل یہ کچھ نہیں تبدیل کرتا. یہ میں جی غریدہ سے رابطہ بحال ہوا. غریدہ ایک تو آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی, آپ موازنہ کر رہی تھیں پرویز خٹک صاحب کا اور محمود خان صاحب کا, اور پھر ساتھ اس پہ بھی کامنٹ کر دیجیے گا کہ یہ ڈیمیج کنٹرول پرائم منسٹر صاحب کے لیے اب ممکن ہے اگلے مرحلے میں. کیا آپ کو میری آواز اب آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو میں آپ سے گزارش یہ کر رہی تھی کہ 2015 کا لوکل گورنمنٹ الیکشن میں پرویز خٹک نسبتاً ایک مضبوط وزیر اعلیٰ تھے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اکٹھا کر کے رکھنے میں, لیکن محمود خان کے دور میں جس طرح سے گروپ بندی ہوئی ہے, جس طرح سے کے پی میں دھڑے بندی ہوئی ہے, اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے. اب اس محمود خان کی گرپ نہ ہونے نے خیبر پختونخوا میں بیڈ گورننس میں بھی اضافہ کیا ہے. مہنگائی بھی ہے ڈیفینیٹلی, وہ تو کے پی کے منسٹرز نے خود ایڈمٹ کیا ہے. دوسرا اندرونی تنازعات جس کی بنیاد محمود خان ہیں کہ جن سے نہ صوبہ سنبھالا جا رہا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ باوجود اس کے کہ ہیلتھ کارڈ دیا گیا خیبر پختونخوا میں, بی آر ٹی چل رہی ہے, بلین ٹری سونامی وہاں چل رہا ہے, نیا پاکستان کارڈ وہاں پہ ہے, احساس راشن کارڈ وہاں پہ ہے, سبسڈی دی گئی ہے وہاں پہ ابھی جو 6 مہینے کی, اور باوجود اس کے کہ وزیر اعظم چند دن پہلے پشاور میں موجود ہیں, وہاں انہوں نے نیا پاکستان کارڈ کا انوگریشن کیا جس کا الیکشن کمیشن نے نوٹس بھی لیا. لیکن اس باوجود پاکستان تحریک انصاف ان علاقوں میں ہاری ہے کہ جو 2015 سے اس کے گڑھ تھے. اچھا 15 کے لوکل گورنمنٹ میں ہمیں ایک فیکٹر یہ بھی مد نظر رکھنا پڑے گا جو ابھی شکست کی وجہ بنی ہے کہ 2015 میں پی ٹی آئی کی گڈی چڑھی ہوئی تھی, پی ٹی آئی کی بلے بلے ہو رہی تھی
کیونکہ آپ کو نئی نئی جو ہے خیبر پختونخوا میں گورنمنٹ ملی تھی اور لوگ آپ کو چانس دینا چاہتے تھے، لیکن اب 10 سالوں میں وہاں کے لوگوں نے دیکھ لیا ہے، خاص طور پہ پچھلے 3 سال میں جب پہلی بار یہاں پہ مرکز میں حکومت آئی ہے اور مہنگائی اور معیشت اور گورننس، بیڈ گورننس، وہ حالات جس طرح سے خراب ہوئے ہیں، پلس اس میں یہ ساری چیزیں مولانا کے ان کی بکٹ میں گئی ہیں، اور جن علاقوں میں یہ مد نظر رکھیے گا کہ جن 17 تحصیلوں میں اضلاع میں یہ الیکشن ہوئے ہیں وہ تاریخی طور پہ یا تو JUIF کا گڑھ تھے یا ANP کا گڑھ تھے، یہ سوئنگ کرتے رہتے تھے، یہ کبھی بھی پیپلز پارٹی یا نون لیگ کی طرف نہیں ڈائیورٹ ہوئے تھے۔ جو باقی اضلاع میں ہونے ہیں وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی اچھا پرفارم کرتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن یہ والے اضلاع وہ تھے کہ جہاں پہ روایتی طور پہ JUIF یا ANP سوئنگ کرتی تھی، پھر وہ ڈائیورٹ ہوا ٹورڈز پاکستان تحریک انصاف 2013 میں عام انتخابات میں، پھر 2015 میں لوکل گورنمنٹ میں، لیکن اب وہ واپس آیا ہے JUIF کے پاس اور ANP کے پاس واپس آیا ہے۔ اور جہاں تک یہ چیزیں ہیں کہ جی جو کہ یقیناً غیر معمولی ہے، بالکل مجھے ایک شارٹ بریک کی طرف جانے دیں تھا، آپ کی اگر اجازت ہو۔ جی 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 بالکل، میں ایک شارٹ بریک کی طرف جاؤں گی، میں واپس آ کے آپ لوگوں نے یقیناً آپ سمجھتی ہیں کہ مہنگائی اور گورننس مسائل بنیادی تھے، اور آن ٹاپ آف دیٹ جو اندرونی اختلافات جس کی آج بھی یہ بات سامنے خود آ گئی، نام سامنے آ گئے، یہ اس کے اندر اس نے مزید ایڈ آن کیا ہے۔ ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر ہم بات کریں گے کیا نون لیگ میں بھی کوئی اختلافات ہیں پرائم منسٹر کے نام پر، کہ ایک طرف مریم نواز اور دوسری طرف باقی سب، کیا ایسا ہے؟ بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ بات کی ہم نے پہلے تو خیبر پختونخوا کے جو بلدیاتی انتخابات ہیں، اب یہ معاملہ بہت سنجیدہ ہو گیا حکومت کے لیے۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں مریم نواز کا جو کل کا بیان تھا۔ عامر صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہوئے، یہ ہم کافی عرصے سے بات کر رہے ہیں، انفیکٹ کبھی جب مبشر زیدی صاحب آپ کے ساتھ پینل میں ہمارے پروگرام میں آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ بیانیے کی اس سوال سے ہی میں تنگ آ چکا ہوں، لیکن اب بات کافی ہمیں واضح نظر آ رہی تھی۔ ضروری بھی یہ سمجھا جا رہا تھا کہ نون لیگ اپنا کینڈیڈیٹ سامنے رکھے کہ یہ شہباز شریف ہیں، یہ ماضی میں CM رہ چکے ہیں، یہ PM کے کینڈیڈیٹ ہوں گے، اس طرح کا معاملہ میں ہوتا ہوا اب نظر آ رہا ہے۔ لیکن مریم نواز نے کل جو پیغام دیا، آپ کو نظر آتا ہے کہ اس میں ابہام ابھی بھی موجود ہے جس طرح سے وہ بات کر رہی تھیں، یا پھر اب آفیشلی یہ سمجھا جائے کہ شہباز شریف صاحب ہی PM کے کینڈیڈیٹ ہوں گے، PMLN کے؟ دیکھیے، غالب امکان تو یہی ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں، اگر مطلب ایک تو خیر ہم لوگوں نے تصور یہ کر لیا ہے کہ اگر انتخابات ہوں گے تو اس میں نون لیگ کی کامیابی جو بالکل یقینی ہے، تو میرے خیال میں ابھی تو کہتے ہیں وہ گھوڑا دیکھیں میدان دیکھیں، بھی تو مطلب ہے بہت قبل از وقت ہے کہنا، 2023 میں انتخابات ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ نون لیگ کو اپنے اندر ایک کلیئرٹی چاہیے کہ جی کون جو ہوگا ان کا وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ہوگا۔ بعض نون لیگ کے جو اپنے سورسز ہیں، ان کے جو بڑے سینئر لیڈرز ہیں، وہ کہتے ہیں شہباز شریف صاحب اگر ہوں گے تو بڑا ٹرانزیشنل قسم کے ہمارے لیے وزیر اعظم ہوں گے، ہماری جو الٹیمیٹ چوائس ہے وزیر اعظم کی وہ مریم صاحبہ ہیں۔ یہ ان کا ایک بیانیہ ہے کہ اگر وہ آئیں گے تو ایز اے سٹاپ گیپ میجر آئیں گے، کچھ عرصے کے لیے آئیں گے، لیکن آخر کار میں آخری تجزیے میں سہرا جو بندھے گا وہ مریم صاحبہ کے سر پہ بندھے گا۔ تو ایک تو یہ ہے، اچھا یہ کس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں؟ یہ دو چیزوں کی کرتا ہے کہ شریف خاندان میں پہلی مرتبہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اب دیکھ رہے ہیں کہ ان کا پولیٹیکل سکسیسر کون ہوگا۔ نواز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ جی مریم صاحبہ ان کو کہتے ہیں ایئر ٹو دا تھرون ہو تو مریم صاحبہ ہوں، اسی طرح شہباز صاحب جو ہیں وہ حمزہ صاحب کے لیے کوشاں ہے کہ جی ان کو کوئی رول ملے۔ ابھی تک ہم نے دیکھا کہ برادر خود نے کبھی اپنے بڑے بھائی کو ڈچ نہیں کیا اور بلکہ انسٹرومنٹل رہے۔ ابھی جو پوری ڈیل ہوئی اس کے تحت ڈسپائٹ ہز کنوکشن، سزا یافتہ ہونے کے باوجود نواز شریف صاحب بیرون ملک گئے، اس میں کلیدی کردار جو تھا وہ شہباز شریف صاحب کا تھا۔ اسی طرح جو بہت سارا کریڈٹ دیا جاتا ہے نواز شریف صاحب کو کہ جی بڑی اچھی مینجمنٹ تھی پنجاب کی فلاں، تو اس میں بھی شہباز شریف صاحب کا کردار ہے، اور بلکہ غالب کردار انہی کا ہے۔ جو کریڈٹ جو کام انہوں نے کیا اس کا جو تاج ہے وہ نواز شریف صاحب کے سر پہ جاتا ہے۔ تو یہ تمام ان خاندان کے اندر ایک کشمکش ہے جس کی وجہ سے ان کی جو پارٹی ہے، پارٹی کے جو سینئر لوگ ہیں وہ بھی تقسیم، مطلب ہے ظاہر ہے کہ ایمبیگوٹی ہے، اس میں ابہام ہے ان کے کہ کل کو جا کے کیا ہوگا۔ کچھ لوگوں نے اپنی وفاداریاں کلیئرٹی کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے مریم صاحبہ کے ساتھ، کچھ لوگ شہباز صاحب کے ساتھ، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ فینس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی جس طرف ہوا چلے گی ہم اس طرف جائیں گے۔ تو یہ چیز جو ہے کہ جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ جی جب اگلا انتخابی مارکہ جب بھی سجے گا 2023 میں، تو اس میں لیکن ابھی یہ بھی کوشچن مارک ہے کیا نون لیگ کے لیے میدان نہیں صاف ہے کہ جتنا ہمارے بہت سارے تجزیہ کار، ہمارے بہت سارے صحافی دوست جس طرح کا وہ دعویٰ کریں کہ جی بس اب تو جو کچھ ہوگا وہ
نون لیگ کے کو صرف فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو وزیر اعظم بنانے. میرے خیال میں ابھی بہت قبل از وقت ہے اس طرح کا آپٹیمزم نون لیگ کے لیے. قبل از وقت ہوگا یقیناً یہ خود ایک جماعت کے طور پہ کیونکہ اٹھ رہا تھا کہ اگر کوئی کینڈیڈیٹ جو بھی ہوگا اس کو کم از کم سامنے تو رکھیں کہ لوگوں جو ان کا ووٹر ہے ان کا اپنا. اور یقیناً تمام سیاسی جماعتیں خود تو یہی کہتی ہیں کہ اگلا الیکشن وہی جیتیں گے. سولنگی صاحب ایک کوئک کامنٹ آپ کیجیے گا, پھر مجھے اس کے بعد ایک بریک پہ جانا ہے. یہ جو مریم نواز بات کر رہی ہیں, اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک جو شاید خاقان عباسی صاحب آ کے اتنا واضح طور پہ کہہ رہے تھے, یہ اس طریقے سے بات کر رہی ہیں, یہ ایک ٹیمپرری سا بیانیہ ہے جو اس وقت اپنایا جا رہا ہے, اور باقی کیونکہ ابھی مریم نواز ڈسکوالیفائڈ ہیں, ان کے کیسز کے حوالے سے کوئی بات سامنے آئے تو کچھ مختلف بات سامنے آئے؟ دیکھیں یہ جو مختلف بیان بازی ہو رہی ہے, یہ اس کے باوجود جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ جو ہے اس کا جو گھنٹہ گھر ہے وہ نواز شریف ہے. سب گھوم پھر کے یہی کہتے ہیں کہ جو نواز شریف فیصلہ کریں گے وہی ہمیں قابل قبول ہوگا. مریم نے بھی یہی کہا کہ اگر نواز شریف فیصلہ کرتے ہیں شہباز کا تو مجھے تو بڑی خوشی ہوگی. تو ابھی تو الیکشن ہو نہیں رہے, ہمیں نہیں معلوم کہ کب ہوں گے الیکشن. لیکن شاید خاقان صاحب نے اسے نام لے لیا تھا سولنگی صاحب, وہ تو نواز شریف کی مرضی کے بغیر نہیں نام لیں گے, بغیر پاز لیے کہا تھا انہوں نے. ان کا جو کہنا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر آج الیکشن ہوتے ہیں تو آج تو پارٹی کے صدر شہباز شریف ہیں, تو جو پارٹی کا صدر ہوتا ہے وہی وزارت عظمیٰ کا امیدوار ہوتا ہے, تو وہ بڑی فطری بات ہے. لیکن کل تو نہیں ہو رہا ہے الیکشن, ہمیں نہیں معلوم کب ہوں گے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو 2008 کے انتخابات تھے اس میں تو دونوں نااہل تھے, شہباز شریف بھی اور نواز شریف بھی, لیکن اس کے بعد حالات کیسے تبدیل ہوئے ہمیں تو نہیں معلوم. کہ عدالتیں ابھی سپریم کورٹ کے اندر وہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جا رہی ہے کہ جی یہ جو مستقل نااہلی کا جو قانون ہے اس کو تبدیل کریں. اگر وہ تبدیل کر دیتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ تو ابھی ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں نہیں معلوم. بالکل صحیح. مجھے ایک شارٹ بریک کی طرف جائیں گے تو غریدہ فاروقی صاحبہ کا اس کے اوپر کامنٹ شامل کریں گے, بہت اہم ہے ان کا کامنٹ بھی لینا اس پہ. ایک بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا نون لیگ اب شہباز شریف صاحب کو فائنلی اور آفیشلی اگلے انتخابات کے حوالے سے اپنے پی ایم کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ دیکھ رہی ہے. سیاسی جماعتیں ایک شخص کو سامنے ضرور رکھتی ہیں اپنے ووٹر اور عوام کے سامنے کہ یہ ہوں گے وہ شخص, اگر آپ ان کی جماعت جیت گئی تو یہ بنیں گے پرائم منسٹر. تو غریدہ آپ کی نظر میں یہ ویسے دو مختلف معاملات بھی ہیں. شہباز شریف صاحب ایک بہت محتاط انداز اپناتے ہیں, کافی قابل قبول ان کو سمجھا جاتا ہے, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. لیکن مریم صاحبہ بھی جو مبینہ آڈیو ٹیپس کا معاملہ آیا تھا اس پہ بھی بڑا سخت قسم کا موقف انہوں نے پریس کانفرنس میں اپنایا تھا. تو آپ کی نظر میں کیا اب یہ نون لیگ میں ڈیسائیڈڈ ہے کہ شہباز شریف صاحب ہی ہوں گے؟ دیکھیں جی, 2018 کے بعد سے مسلم لیگ نون ایک 2 ڈائمینشنل پارٹی کے طور پہ سامنے آئی ہے. 2018 سے پہلے مسلم لیگ نون صرف جانی جاتی تھی اپنی اچھی گورننس کے حوالے سے, اپنے بڑے بڑے پروجیکٹس کے حوالے سے, اور کہیں نہ کہیں کرپشن کے معاملات کے حوالے سے کہ جتنے بڑے پروجیکٹس یہ لگاتے ہیں اتنا پیسہ بھی کھاتے ہیں. یہ سارے ان پہ ایک تاثر تھا یا الزامات تھا, جو بھی آپ اس کو نام دے رہے, لیکن کم از کم ایک ہی پہچان تھی مسلم لیگ نون کی کہ جی کم از کم یہ گورننس اچھی کر لیتے ہیں. 2018 کے بعد 2 ڈائمینشن ہو گیا. ایک ہو گیا جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو, جو کہ نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ لے کے چلی, جو کہ ووٹ کی سیاست, اور دوسرا ہو گیا خدمت کی سیاست جو کہ شہباز شریف. تو یہ 2 چیزوں کا کلیش آپ کو 2018 کے بعد سے مسلسل نظر آتا رہا ہے اور اب تک. اب معاملہ یہ ہے کہ نون لیگ مطالبہ کرتی ہے کہ 2022 میں الیکشن کروا دیں. ساری کی ساری اپوزیشن مطالبہ کر رہی ہے کہ ارلی الیکشن کروا دیں, اور اگر 2023 میں جو کہ آئینی مدت ہے تب بھی ہوتے ہیں تو بھی پیچھے 1.5 سال باقی رہ گیا ہے. اور اس میں آخری 1 سال میں کم از کم جتنے بھی ایم این ایز ایم پی ایز ہیں وہ حلقوں میں بیٹھ جاتے ہیں, ٹکٹیں وکٹیں لینے کے لیے اڑانے بھرنا شروع کر دیتے ہیں, یعنی کہ ملک میں پوری کی پوری ایک الیکشن کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. تو تمام سیاسی جماعتیں اپنا اپنا کینڈیڈیٹ وزیر اعظم کے لیے وہ سامنے لے کے آئیں گی. اب جہاں تک یہ بات ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف کی نااہلی ختم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, ہنوز دلی دور است, ابھی تک کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو فی الحال تو جو ایک ریلیٹیولی ایکسیپٹیبل فار دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ اپروچیبل کینڈیڈیٹ نظر آتا ہے اور فیزیبل کینڈیڈیٹ وہ شہباز شریف کا نظر آتا ہے.
اب شہباز شریف کے ساتھ یہ ہے کہ خدمت کی سیاست کا وہ خادم اعلیٰ پنجاب میں رہے ہیں, بڑی اچھی گورننس کرتے ہیں, کسی کو اس سے دو رائے نہیں ہے, تو وہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں بیڈ گورننس کے حوالے سے بہت بہترین چوائس, بہت بہترین کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں. لیکن دوسری طرف مسلم لیگ نون نے جو بیانیہ, اگر میری بات مکمل ہو جائے, جو بیانیہ انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ تشکیل دے رکھا ہے اس کو مریم نواز لے کے چل رہی ہیں. اب میرے نزدیک شہباز شریف جو ہیں ایک بہتر کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں, کیونکہ مریم نواز صاحبہ کی نااہلی ختم ہوتی ہے نہیں ہوتی, نواز شریف کی نااہلی ختم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, جیسے میں نے پہلے گزارش کی, وہ بہت ایک لمبی بات ہے. اگر ہو گئی تو پھر اس سینیریو میں چیزیں تبدیل ہو جائیں گی, لیکن مجھے کم از کم اگلے عام انتخابات سے پہلے یہ نااہلی ختم ہوتی بھی نظر نہیں آتی. تو اس صورت میں شہباز شریف ایک بیسٹ اویلیبل آپشن, شاید خاقان بھی ہیں لیکن شہباز شریف کے نام سے مسلم لیگ نون جو ہے زیادہ ایسوسیٹ کرتی ہے. دوسری بات یہ لے لیں آپ, اچھا, کہ مریم نواز صاحبہ نے بھی کہہ دیا کہ جی اگر نواز شریف ریکمینڈ کر دیں گے, پروپوز کر دیں گے تو پھر میں ان کو سپورٹ کروں گی. ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کھلے عام کہ نہیں جی میں کینڈیڈیٹ ہوں. اور اس وقت تک جو مسلم لیگ نون کے اندر سوچ ہے, جو کہ رپورٹ بھی ہوئی ہے نواز شریف, اور بالکل فیکٹ ہے کہ مریم نواز کی ان کی سائڈ پہ ایج از اسٹل ایٹ ہر سائڈ. ابھی وہ نوجوان ہیں ریلیٹیولی, بہت عمر انہیں پڑی ہے, وہ اگلے 5 سال 10 سال 15 سال بھی وزیر اعظم, بعد بھی وزیر اعظم بن سکتی ہیں. لیکن اس وقت امیڈیٹلی شہباز شریف, جو میری اطلاعات ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی قابل قبول ہے, لیکن ان کے ساتھ چونکہ بیگیج نواز شریف کا ہے, اب اس بیگیج کو کتنا کم کرنا ہے, اس کو ایڈریس کیسے کرنا ہے, یہی وہ معاملات ہیں. اطلاعات بالکل صحیح, کوئی غریدہ کوئی اطلاعات اس بارے میں بھی مجھے, میں سوری, میرے پاس ذرا وقت ہے, میجورٹی کیا سوچتی ہے پارٹی میں؟ جی دیکھیں, میجورٹی تو اس وقت دونوں دھڑے اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون میں مضبوط ہیں. جو شہباز شریف گروپ ہے وہ بھی مضبوط ہے, جو مریم نواز پلس نواز شریف گروپ ہے وہ بھی مضبوط ہے. لیکن میری کم از کم سوچ یہ ہے کہ نواز شریف کی اگر چوائس ہوتی ہے, جسٹ ان کیس کہ مریم نواز اور نواز شریف کی نااہلی, اگر تو دیکھیں نا نواز شریف کی نااہلی ختم ہو جاتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ پاکستان واپس آنے کی راہ ہموار ہو جاتی ہے, پھر تو ظاہر ہے وہی امیدوار ہوں گے. لیکن یہ تو اس صورت میں بات ہو رہی ہے کہ اگر نواز شریف یا مریم نواز کی نااہلی ختم نہیں ہوتی تو پھر شہباز شریف, اور اس وقت تک جو رابطے چل رہے ہیں مقتدر حلقوں کے ساتھ اور نون لیگ کے بیک ڈور, اس میں بھی شہباز شریف کے نام پر ہی مشاورت, اور جہاں پر تھوڑی بہت کھچ باقی ہے اس کو ختم کرنے کی, دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. صحیح. ایک بریک کی طرف میں جاتی ہوں, واپس پھر ذرا زرداری صاحب کے بیان کے اوپر بھی کچھ آپ لوگوں کا تبصرہ حاصل کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ذرا بات کر لیتے ہیں زرداری صاحب کا جو بیان سامنے آیا تھا اس پہ, کیونکہ ایک دفاعی ذرائع سے یہ آج خبر بھی میں نے جنگ اخبار میں دیکھی, جہاں پہ وہ ان کی طرف سے کہا گیا کہ زرداری صاحب بتائیں کہ ان سے کس نے رابطہ کیا. عامر صاحب, زرداری صاحب نے اپنے بیان میں کہا کہ ان سے یہ رابطہ کر کے کہا گیا کہ فارمولا پیش کیا جائے, تو ایسے وقت میں کیا مقصد ہو سکتا ہے زرداری صاحب کے اس بیان کا, اور کیا یہ ممکنات میں شامل ہے کہ ان سے فارمولا مانگا جا رہا ہے کسی بھی سطح پر پیپلز پارٹی سے؟ بڑا دلچسپ بات یہ یقیناً زرداری صاحب کا یہ جو دعویٰ ہے, اب اس کے متعلق تو خیر زرداری صاحب بھی وضاحت کریں گے. دوسری طرف کا آپ نے نشاندہی کر دی کہ وہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کس نے رابطہ کیا. جو ہمیں پتہ ہے مطلب ہے کہ عموماً سیاسی جماعتوں سے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے رابطے رہتے ہیں, چاہے وہ اس پہ اختلاف کی ہوں چاہے وہ حکومت کی ہوں, بات چیت ہوتی رہتی ہے, اور اس کے اندر وہ برین اسٹارم سیشنز ہوتے ہیں. اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا, وہ ظاہر ہے کہ کہتے ہیں انفارمیشن کلیکشن ہوتا ہے, سینٹیمنٹ کو دیکھنا ہوتا ہے, پلس کہاں جا رہی ہے, ان چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. لیکن جو مجھے بڑا مزیدار دلچسپ بات لگتی ہے وہ افسر صاحبہ, وہ یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جتنی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, ابھی آپ ہم مغریدہ کا تجزیہ سن رہے تھے کہ جس میں وہ بات کریں کہ ان حلقوں سے بات چیت ہو رہی ہے کہ وہ راہ بنائے ان کے لیے, شہباز شریف صاحب کے لیے. پیپلز پارٹی کے اندر بھی جو ہمیں پتہ ہے کس طرح کی خواہشات ہیں, اور باقی ان کو بہت زیادہ ڈھیل بھی ملی ہے بہت ساری چیزوں میں, کیونکہ کہیں کہیں پہ ڈیل ہوئی بھی ہے پی ڈی ایم کے حوالے سے. تو ایک چیز یہ کہ ہماری جتنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ اقتدار کا جو راستہ ہے, بجائے اس کے وہ عوام پہ بھروسہ کریں, وہ جو ہے اس ڈیل ہی کے چکر میں رہتی ہوں. جس چیز کے لیے وہ پی ٹی آئی پر تنقید کر رہی ہیں وہ گلے گلے اسی چیز میں ملوث ہیں. زرداری صاحب کا یہ بیان چلے جو انہوں نے کہا کہ جی پہلے ان سے چھٹکارا حاصل کریں اور اس کے بعد پھر ہم سے بات کریں, تو اس میں بھی وہ اس بات تقاضا کر رہے ہیں, یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آ کر سیاسی عمل میں شامل ہو. اور جب اسٹیبلشمنٹ آتی ہے تو آپ کو برا لگتا ہے, جب نہیں آتی تو آپ کو برا لگتا ہے. تو قریب سب صورتحال ہے. اور پھر میں جب بھی کہتا ہوں کہ پاکستان کی جو سیاسی فلم ہے اس میں آپ کو تمام لوگ ولن نظر آئیں گے, ہیرو کوئی نظر نہیں آئے گا, کہ جو واقعی عوام کے لیے بالکل جی
میرے پاس وقت عامر صاحب ختم ہو رہا ہے، میں کوئی کامنٹ سولنگی صاحب کو بھی شامل کر لیتی ہوں. سولنگی صاحب سے عامر صاحب بات کریں، ٹھیک ہے، یہ اس کے اوپر وضاحتیں پیپلز پارٹی دے رہی ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے وجہ کیا رہی زرداری صاحب کے اس بیان کی؟ دیکھیں، جو عامر ضیاء نے کہا نا کہ زرداری صاحب کو یا پیپلز پارٹی کو ڈھیل دی گئی ہے، تو وہ ڈھیل کس نے دی ہوگی؟ عمران خان تو دے نہیں سکتا اور نہ وہ دینا چاہتا ہے، اس کا پبلک اسٹانس آپ کو پتا ہے، تو پھر کس نے دی ہوگی؟ جس نے دی ہوگی انہی سے مذاکرات ہو رہے ہوں گے. تو مختصر تبصرہ تو یہی ہے کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے. یقیناً اسی پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. اوپن سیکرٹ ہے یقیناً، اور یہ بحث واقعی ایسی ہے کہ اٹ سیلف اس معاملے مزید بات ہو سکتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا مرتضیٰ سولنگی صاحب اور عامر ضیاء صاحب. ناظرین، پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، غریدہ فاروقی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل تھیں، ان کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ سے انشاءاللہ ناظرین کل ملاقات ہوگی کچھ نئی خبروں کے ساتھ. آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.